بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیش کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت، تمام محبتوں، عقیدتوں، الفتوں کے محور سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دربار محرمات میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلى نبیہ وآلہ افضلہ وکرمہ. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا نہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے معراج شریف. حضور کے خصوصیات میں سے ہے، حضور کے عظیم معجزات میں سے ایک عظیم معجزے کا نام معراج ہے. معراج کیا ہے؟ آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک تیز رفتار سفر کا نام معراج ہے. معراج میں ہوا کیا؟ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا خصوصیات عطا فرمائی گئی، اور حضور معراج میں کہاں سے کہاں تک کا سفر فرمایا، کتنے وقت میں حضور نے یہ سفر طے فرمایا. اور گئے کیسے، اس کے تعلق سے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کی یوں. کون بتا سکتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر یوں گئے یا یوں گئے یا ایسے گئے یا ایسے گئے؟ ارے تو وہ وہاں گئے تھے، وہاں پر وہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، ویسے بھی نہیں. ایسے ویسے آگے دائیں پیچھے یہ وہاں کہا جا سکتا ہے جہاں مکان ہو. دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں دایاں بھی ہے، بایاں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے. لامکاں ایک ایسی جگہ ہے جسے جگہ کہنا بھی درست نہیں ہے. مجازن کہا جاتا ہے لامکاں کو مکان. لامکاں لا کا معنی ہے نہیں، مکان کا معنی جسے چار جانب گھیرا ہوا ہو اسے مکان کہتے ہیں. مکان کو مکان اسی لیے کہا جاتا ہے جسے چاروں طرف سے دیواروں سے اسے گھیر دیا جاتا ہے، اس لیے مکان کو مکان کہا جاتا ہے. تو مکان میں ہوتا یہ ہے کہ مکان کا ایک دایاں ہوتا ہے، بایاں ہوتا ہے، اس کا ایک اگلا حصہ ہوتا ہے، ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے، ایک اس کا بالائی حصہ ہوتا ہے، ایک نچلا حصہ ہوتا ہے. یہ چار جہت کو ملا کر کے مکان تیار ہوتا ہے. اور حضور تو وہاں تشریف لے گئے تھے
وہاں پر نہ دایا ہے نہ بایا ہے، اور نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، اسی لیے اس مکان کو لامکان کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر کیسے ہم بتائیں گے کہ مکان بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے گئے، یوں گئے، یہ مکان بھی کہہ سکتے ہیں جہاں وہاں جس مکان پر جس عالم میں وہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے، وہاں پر کیسے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو ہم کیسے بتائیں عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیسے کہیں کہ عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں کیف کے پر جہاں جلے، وہاں کیف کے پر ہی جل جاتے ہیں، کیف کا امکان ہی نہیں۔ کیف کا عربی لفظ ہے، کیف کا معنی آتا ہے کیسے، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں، جہاں کیف کا مکان ہی نہ ہو تو کون بتا سکتا ہے کہ حضور ایسے گئے۔ چلیے ساتھ میں حضرت جبرائیل تھے، کثرے دنا کے ناز، کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسے ہیں، معراج کے سفر کو سمجھنے میں عقلیں حیران ہیں، شدت ہے۔ کیا انسان اعلیٰ حضرت مقام پر فرماتے ہیں عرش کی عقل تنگ ہے، خود عرش کی عقل بھی تنگ ہے مصطفیٰ کی رفتار کو دیکھ کر، مصطفیٰ جانے رحمت کی بلندی کو دیکھ کر، عروج کو دیکھ کر، معراج کو دیکھ کر عرش کی عقل تنگ ہے۔ چرخ میں آسمان، چکر میں پڑ رہا ہے آسمان، سبحان اللہ۔ خود عرش پریشان ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے رفتار اور رفعت اور بلندی اور آپ کے عروج و ارتقاء کو دیکھ کر، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، آسمان خود چکر میں پڑا ہوا ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد آئے کدھر، جانے مراد اب کدھر، آئے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، آئے تیرا مکان ہے۔ کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، انسانوں کی عقلیں تو پریشان ہیں، گم ہیں اس معاملے کو سمجھنے میں کہ حضور کا اتنا لمبا سفر، بیت الحرام سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک مہینوں کا سفر ہے، پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان کا سفر، 5000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، ایک زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ، پھر اسی طرح پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی اتنا ہی، 7 آسمانوں کو پار کر کے حضور عرش تک پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے وہاں پہنچے جہاں ان کے رب نے انہیں بلایا، لامکاں جسے کہتے ہیں، وہاں عجائبات دیکھے، غرائب دیکھے، جنت کا سیر فرمایا، جہنم دیکھا، بے شمار عجائب و غرائب دیکھ کر کے آپ تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو دروازے کا کنڈا ہل رہا تھا، جو دروازہ کھول کر کے حضور معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، دروازے کا کنڈا ہل رہا ہے، وضو کا پانی ابھی بہہ رہا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت اتنا لمبا سفر طے فرما کر گئے بھی اور واپس بھی آ گئے، بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، عقلیں حیران ہے، عقل شدت سچ و پچ بھی پڑی ہوئی ہے، قصرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، انسانوں کی عقلیں تو گم ہیں کہ پریشان ہیں گی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کیا انسان خود آسمان چکر میں پڑا ہے، خود عرش کی عقل تنگ میں ہے، خود عرش پریشان ہے، مصطفیٰ کی رفعت
ان کی تیز رفتاری کو دیکھ کر چلے جبرائیل سے پوچھیں، کیونکہ وہ شروع سے لے کر آخر تک حضور کے ہم سفر رہے۔ اے جبرائیل ذرا آپ ہی بتا دیں کہ حضور کیسے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، قصر دنا کے راز بھی عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھیے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ سبحان اللہ، روح الامین سے پوچھے اے جبرائیل آپ نے کچھ سنا ہے یا کچھ دیکھا ہے کہ حضور کیسے گئے؟ حضور حضرت جبرائیل یہ جواب دیتے ہاں مجھے معلوم ہے حضور کیسے گئے۔ حضور کے ساتھ بھی تھا، میں مکہ سے لے کر کے نکلا، بیت المقدس پہنچا، پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسری آسمان، ساتوں آسمان، عرش تک پہنچا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا، پھر میں بھی نہیں کہہ سکتا حضور کیسے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہاں تک میرا منتہا تھا، وہاں تک میری پہنچ تھی، آگے کیسے گئے میں بھی نہیں جان سکتا حضور کیسے گئے۔ سبحان اللہ۔ قصر دنا کے راز بھی عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھیے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں معراج کے سفر کو سمجھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز ہی اس لفظ پر کہا کہ معراج تیز رفتار سفر کا نام ہے۔ تیز رفتار دنیا کی ایک سے ایک تیز رفتار چیزیں آج تیار کر دیا ہے۔ پہلے گھوڑا گاڑی تھی، پھر موٹر سائیکل نکلے، پھر اس سے زیادہ تیز رفتار میں گاڑیاں نکلی، بس نکلے، پھر اس سے تیز رفتار میں ٹرین نکلی، پھر اس سے تیز رفتار میں پلین نکلا۔ تو تیز رفتاری میں دنیا جو ہے ایک سے ایک بڑھ کر کے تیز رفتار سواریاں نکالتی آ رہی ہے۔ جو سفر مہینوں میں ہوا کرتا تھا آج منٹوں میں ہو رہا ہے۔ ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچنے کے لیے ہفتوں درکار ہوا کرتے تھے، آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ پورا سفر طے کرتے ہیں۔ تو یہ تیز رفتاری میں دنیا آج اتنا آگے بڑھ چکی ہے، اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ دنیا کے ایک کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہے، دوسرے کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہے، فوراً اس کی آواز ان تک پہنچا رہا ہے۔ تو تیز رفتاری کا حالت دیکھیں آپ، یہاں وہ لفظ نہیں نکالتا کہ سن رہا ہے، فوراً اس کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ مشینوں کے زور پر آج انسان اتنا تیز بھاگ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تیز رفتاری میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو تیز رفتاری کے ساتھ لے کر کے جا رہی ہے اس چیز کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا موٹر سائیکل کی جو مشین ہوتی ہے وہ مشین کا کمال ہے کہ موٹر سائیکل کو تیزی کے ساتھ لگا رہی ہے، لیکن اگر یہی مشین اگر آپ نکال کر کے کسی کار کو لگا دیں تو اس رفتار سے وہ نہیں جا سکتی۔ کار کا انجن کار ہی کو لگائے تو اسی رفتار سے جائے گا، کار کا انجن نکال کر کے بس کو لگا دیں گے تو بس اسی رفتار سے نہیں جا سکتی۔ اسی طرح بس کا انجن نکال کر کے آپ ٹرین کو لگا دیں گے تو ٹرین اس رفتار سے نہیں جا سکتی۔ ٹرین کا انجن نکال کر کے آپ پلین کو لگا دیں گے تو پلین اتنی رفتار سے اڑ نہیں سکتا، ہو سکتا اڑی نہ سکے۔ تو یہ تیز رفتار لے جانے کے لیے، سواری کے لیے کوئی نہ کوئی تیز رفتار میں بھگانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے لیے قاصد ہوگا،
اسے لے جانے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. اب اس چیز کے ذریعے سے ہی وہ چیز تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلے جاتی ہے. اور لے جانے والا جتنا پاورفل اور طاقتور ہوگا گاڑی بھی اتنی رفتار کے ساتھ جاتی ہے, اتنی تیزی کے ساتھ جاتی ہے. جہاں تک تیز رفتاری کا عالم یہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے, لیکن آئیے قرآن و حدیث سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. جہاں تک تیز رفتاری کا معاملہ ہے, اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے کچھ ایسے مخصوص بندوں کو وہ خوبیاں و تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ منٹوں میں وہ یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ بیٹے کی قربانی کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنے نور نظر تخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ مقام بنامی پہنچتے ہیں. حضرت اسماعیل کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیتے ہیں, آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں اور پھر انہیں زمین پر لٹاتے ہیں اور ہاتھ میں تیز تلوار چھڑا دے کر کے آنکھ کے حلقوم پر رکھ دیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ آپ ذرا غور فرمائیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم میں ہے. ادھر پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے حضرت جبرائیل کو, اے جبرائیل میرا خلیل امتحان میں پاس ہو گیا ہے, جنت جاؤ دمبا دو اور اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا اس جگہ پہ رکھ دینا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم پاتے ہی جنت آتے ہیں اور دمبا لیتے ہیں اور مہینوں کا, برسوں کا, صدیوں کا فاصلہ طے کر کے زمین پر تشریف لاتے ہیں. اسماعیل کو ہٹاتے ہیں اور اس جگہ پر دمبا رکھتے ہیں. جبکہ حضرت جبرائیل کو اس وقت حکم ہوا تھا اللہ کا جب حضرت ابراہیم نے چھری چلانے کا ارادہ فرما چکے تھے. چھری چلانے والے ہی تھے, ادھر رب کا حکم ہوتا ہے. جبرائیل کی تیز رفتاری کا عالم آپ دیکھیں. ادھر حضرت ابراہیم نے ارادہ فرمایا چھری چلانے کا, ادھر رب کا حکم ہوتا ہے دمبا لے جانے کا. ابھی حضرت ابراہیم کی چھری نہیں چلی, حضرت جبرائیل دمبا لیے اور زمین پر تشریف لائے, اسماعیل کو ہٹایا, دمبا رکھ دیا. تیز رفتاری کا عالم آپ دیکھیں. جہاں تک تیز رفتاری کا عالم ہے یہ تو حضرت جبرائیل کا پاور تھا, جبرائیل کا پاور تھا. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا. رب کا حکم ہوا حضرت جبرائیل کو, اے جبرائیل جاؤ میرا ایک دوست کنویں میں, ان کے بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا, نیچے پہنچنے سے پہلے اس کی حفاظت کرنا. ادھر پھینک دیا تھا کنویں میں حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے. حضرت جبرائیل سیدھا چھوڑتے ہیں, زمین پر تشریف لاتے, نیچے پہنچنے سے پہلے اپنے آغوش میں لے لیتے. حضرت جبرائیل کی تیز رفتاری کا عالم آپ دیکھیں. قرآن پاک میں سورہ نمل ہے, آپ نے پڑھا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو وہ تصرفات و اختیارات آپ کو عطا فرمائے تھے جس طرح انسانوں پر آپ حکومت کیا کرتے تھے. جرندوں, پرندوں, ہواؤں, پانی, ہر چیز پر آپ کا حکم چلا کرتا. جنات تک آپ کے غلام میدان تھے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی ملک سبا میں ایک عورت ہے جو تخت و تاج کی مالک ہے اور چاند اور سورج کی پرورش کرتی ہے. پرندے نے آ کر کے, ہدہد نے آ کر کے آپ کو یہ خبر کیا تھا. جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ, ہدہد ایک پرندہ ہے, ہدہد کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی. جیسے ہی یہ پیغام حضرت جناب بلقیس کو پہنچتا ہے اور جب اس میں لکھا ہوا پیغام پہنچتی ہے, پڑھتی ہے, پڑھنے کے بعد وہ اپنے تمام تر وزیروں کو اکٹھا کرتی ہے اور پیغام سے آگاہ کرتی ہے اور
اس کے بعد پھر وہ راستے سفر باندھتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا ارادہ کر کے تمام تر سپاہیوں کو لے کر بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ سبا ملک سبا سے نکل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک بابل میں تشریف لے آتی ہے حاضر ہوتی ہے ادھر وہ ابھی 1-2 فرسخ ہی تھی پہنچنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم اپنے وزراء سے اپنے خادمین سے فرماتے کون ہے تم میں ایسا کہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے شاہی تخت کو میرے دربار میں پہنچا دے میرے دربار میں پہنچا دے قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے آپ پڑھ لیں سورہ نمل میں تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے قال عفریت من الجن اس میں جنات میں سے ایک خبیث جن تھا اس نے کہا انا آتیک میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک آپ کے تخت سے اٹھنے سے پہلے آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو اٹھا کر کے میں لے کر کے کون کہتا جنات میں سے ایک خبیث عفریت تھا اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کتنا وقت مانگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کی جو محفل کی جو دربار تھا ان کا دربار صبح سے لے کر کے دوپہر تک لگا کرتا تھا یعنی اس نے اتنی مہلت مانگی کہ میں اب نکلوں گا دوپہر تک وہ تخت لا کر کے آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا تو یہ عفریت کا پاور ہے کہ مہینوں کے سفر کو گھنٹوں بھی طے کر رہا ہے کہتا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کر کے آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں تم میں کون ہے اس سے جلدی لانے والا قال الذي عنده علم من الكتاب پھر حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کے امت کے ایک ولی کھڑے ہوتے جن کا نام عاصم ابن برقیہ ہے جن کے پاس کتاب کا علم تھا انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس تخت کو لاؤں گا آپ کی آنکھیں جھپکنے سے پہلے آپ پلکیں مارنی یعنی پلکیں مار کر کھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیں یعنی آپ پلک مار کر کے کھولیں گے نا تخت حاصل پائیں گے ایک ولی کی تیز رفتاری کا عالم یہ کہ مہینوں کے سفر کو عام پلک نہیں پر طے کرتے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کے امت کے ولی حضرت عاصم ابن برقیہ کی تیز رفتاری کا عالم ہے سبحان اللہ کہتے اللہ نے اپنے کچھ ایسے بندوں کو وہ تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ منٹوں میں وہ ادھر سے ادھر ہو جائے مہینوں کے سفر کو منٹوں سیکنڈوں میں آنکھیں جھپکنے سے پہلے وہ طے کرتا ہے سبحان اللہ ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ آج مشینوں کے زور پر آدمی ادھر سے ادھر منٹوں میں ہو رہا ہے اپنی آواز منٹوں میں ادھر سے ادھر پہنچا رہا ہے یہ تو مشینوں کا زور ہے یاد رکھیے ان مشینوں کو بنانے والے انسان ہیں ان مشینوں کو بنانے والے انسان ہیں اور ان کے اندر جو کچھ ہنر ہے اور تمام تر انسانوں کا خالق اللہ ہے اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہنر ہے عقلیں ہیں جو کچھ ان کے اندر خوبیاں ہیں ان سب کا خالق اللہ ہے اور اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری یا یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب معراج میں آیا یہ نہیں فرمایا دیکھیے گاڑی کو لے جانے کے لیے بغیر انجن کی گاڑی جائے گی انجن لے جاتا ہے انجن جتنا پاورفل ہوگا طاقتور ہوگا گاڑی کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہوگی یہاں پر پڑھے لکھے لوگ جو عربی زبان سے جو واقف ہے بخوبی اس کا لطف اٹھاتے ہیں سبحان کا لفظ استعمال کا سفر کا واقعہ بیان فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا
سبحان، سبحان کا معنی پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے۔ انسانوں میں عیب ہو سکتا ہے، اس کی مشین فیل ہو سکتی ہے، اس کی بنائی ہوئی گاڑیاں فیل ہو سکتی ہے، مشینیں فیل ہو سکتی ہے، انسانوں میں عیب پائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو اپنے محبوب کو لے جا رہا ہے وہ عیب سے پاک اور پوتر ہے، اسے بھی کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن لے جانے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب معراج میں آیا، بلکہ اللہ یہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو، اپنے بندے خاص کو لے گئی۔ لے جانے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جب اللہ لے جانے والا ہے، جبرائیل کی رفتار کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے جو اللہ کا پیدا کر رہا ہے۔ حضرت آصف ابن برقیہ کی رفتار کی تیزی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے جو ایک اللہ کے بندے ہیں، اور خدا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا، وہ تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ یہاں یہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی، لے جانے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں یہ اعتراض اس وقت کیا جا سکتا اگر خود حضور یہ دعویٰ فرما کہ میں گیا معراج کو، یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ فرما دو میرا رب مجھے لے گیا، میرا رب مجھے لے گیا۔ سبحان اللہ، پاک ہے، یعنی سبحان کہہ کر کے پروردگار عالم نے قیامت تک کے سارے اعتراضات پر مہر لگا دی۔ اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کسی بھی طرح۔ منٹوں میں اتنا لمبا سفر کیسے ہوا، آسمانوں کا سفر کیسے کیا، لامکہ کیسے تشریف لے گئے، کس سواری سے گئے، یہ سارے اعتراضات کا دروازہ بند کر دیا اللہ نے لفظ سبحان ذکر فرما کر کے۔ ہر اعتراض کا جواب ہے سبحان، ہر اعتراض کا جواب ہے سبحان، کیونکہ لے جانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز بعید نہیں۔ سبحان اللہ، سارے اعتراضات کا ایک ہی جواب ہے۔ جس قدر بھی حضور نے جب اعلان فرمایا معراج کے واقعے کی خبر دی، مجھے رات کے قلیل حصے بھی میں نے جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، اور پھر وہاں سے میں آسمانوں کا سفر کیا، اور تمام عجائبات و غرائبات کا مشاہدہ کر کے میں اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے واپس ہوا۔ تو عاشقوں نے تو مان لیا، لیکن جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے ٹھٹا اڑانا شروع کر دیا۔ لو اب محمد نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ اب تک تو یہ محمد کہہ رہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے یہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ منٹوں میں سفر طے کر گیا، ٹھٹا کرنے آپس میں ایک دوسرے کو سنا کر کے مذاق اڑانی ہے۔ مذاق عاشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یار غار تھے، اب اچھا موقع ملا حضرت ابو بکر کو چھیڑنے کا دشمنان اسلام کو۔ کچھ کفار کا ٹولہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر دیکھا تمہارے دوست نے کیسا دعویٰ کیا، کیسا دعویٰ کیا، سنا تم نے؟ کہا کیا کہا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ رات کے مختصر حصے بھی اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، بیت الحرام سے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں کا سیر کر کے اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے واپس ہوا۔ رات کے مختصر حصے بھی یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا تم محمد کی اس بات کو بھی تسلیم کر لو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر حضور فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس سے بھی کوئی محیر الوقوع بات حضور فرما دیتے اس کی بھی ابو بکر تصدیق کر دیتا۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے فرق اس لیے کہ ہم حضور کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، حضور کے کہنے پہ مان رہے ہیں، اور ہم نے
فرما دیا۔ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہی کی ذات تھی کہ حضور کی نبوت کی تصدیق کرنے والے، اس لیے حضرت ابوبکر کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں، تصدیق کرنے والے سب سے پہلے۔ حضور کی نبوت کی تصدیق میں بھی پہل کیا۔ جب معراج کا واقعہ حضور نے سنایا تو اس میں بھی سب سے پہلے حضور کی آپ نے تصدیق فرمائی۔ حضرت ابوبکر سے منکرین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور آج بھی اعتراض ہوتا ہے معراج کے سفر کو لے کر۔ معراج کے سلسلے میں بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، ہر اعتراض کا جواب میں نے کہا لفظ سبحان ہے۔ اللہ نے سارے اعتراضات کا دروازہ بند کر دیا، سبحان فرما دیا۔ یہ سارا سفر جو ہے اللہ نے کروایا ہے۔ اب جب خود اللہ اس سفر میں اپنے محبوب کو لے جا رہا ہے تو کوئی اعتراض نہیں، لے جانے والا اللہ کی ذات ہے اور جانے والا اس کا محبوب ہے۔ وہ خدا جانے وہ کیسے لے گیا، یہ محمد جانے کیسے۔ بہت خوب، سبحان اب لوگ ہوتے ہیں کہ سفر میں نکتہ چینی کرنے والے، بعض لوگ کہتے ہیں، کچھ معراج کے تو قائل ہیں، کہتے ہیں کہ معراج خواب میں ہوئی، جسم اور جسمانیت کے ساتھ رہی۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج ہوئی جسم اور جسمانیت کے ساتھ ہوئی، بس بیت الحرام سے مسجد اقصی پھر آسمانوں کے قائل رہے، کہتے پھر آسمانوں کا ذکر قرآن میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی فرمایا، یعنی مسجد حرام، یعنی مسجد حرام کہتے ہیں خانہ کعبہ جو مسجد ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، آگے ذکر نہیں ہے آسمانوں پہ جانے کا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بس اس کے ہم قائل ہیں کہ اتنی معراج ہوئی۔ اگر آسمانوں کا ذکر ہوتا، سفر ہوتا تو ذکر آتا قرآن میں کہ حضور پہلے آسمان میں گئے، وہاں پر ملاقات کس سے کی، کیسے تشریف لے گئے، آسمانوں کا سفر کیسے ہو، اس آسمانوں کے سفر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ بس صرف ہم جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر مانتے ہیں، اتنی معراج ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں حضور کو معراج ہے، بیداری کی حالت میں نہیں۔ بعض لوگ تو انکاری کر رہے تو فرضی بات ہے، معراج ہوئی ہے، معراج ہوئی ہے، یہ فرضی بات ہے۔ دیکھیے سفر کے 3 حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اسے اسرا کہتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں ایک مقام پر تحریر فرمایا، معراج کے واقعے کو بیان فرمانے کے بعد معراج کے پورے سفر کے 3 حصے فرمائے ہیں۔ 3 حصے فرمائے۔ پہلا سفر کا پہلا حصہ بیت الحرام سے لے کر بیت الاقصی تک کا یہ ایک سفر ہے، اور اسے اسرا کہا جاتا ہے، اس کا نام اسرا ہے۔ پھر بیت المقدس سے لے کر کے تا عرش تک کا جو سفر ہے اسے کہتے ہیں عروج، اس سفر کا نام عروج ہے۔ اور پھر عرش سے لے کر کے بارگاہ قدس تک، اللہ رب العزت کی بارگاہ تک کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ اب 3 نام ہو گئے، 3 سفر کے 3 حصے ہوئے۔ بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا ایک سفر کا ایک حصہ، اور بیت المقدس سے عرش تک کا ایک حصہ، اور پھر عرش سے لامکہ تک کا، یہ 3 حصے ہیں۔ اس سفر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور قرآن کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اگر عقل سلیم ہے اور ایمان میں اس کے رسول کی چاشنی موجود ہے تو ان آیات میں ہی ذکر موجود ہے 3 حصوں کا۔ اللہ نے ان 3 حصوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اس سفر کو جو بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم لے گئے بیت الحرام سے الی الاقصی،
بیت المقدس ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا، اس قرآن کی اس آیت میں ذکر ہوا۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اس میں نشانیاں کہاں دکھائی گئی؟ آسمانوں کی نشانیاں۔ اس میں نریہ من آیاتنا میں بیت المقدس سے لے کر عرش تک کے سفر کا ذکر ہو گیا، اجمالاً ذکر ہے۔ اور بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کا جو ہے وہ تفصیلاً ذکر فرما دیا، اور لنریہ من آیاتنا بیت المقدس سے عرش تک کے سفر کو اجمالاً ذکر فرما دیا۔ اور پھر انہو سمیع البصیر میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے اپنے محبوب کی بات کو اور دیکھنے والا ہے اپنے محبوب کو۔ انہو کی ضمیر جو ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ ضمیر جو ہے یہ عبد کی طرف بھی لوٹا ہے، اگر عبد کی طرف لوٹائیں گے تو حضور کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اگر الذی کی طرف لوٹائیں گے تو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بے شک وہ سنتا ہے اپنے محبوب کی بات کو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں دونوں طرف لوٹائی جا سکتی ہے، اللہ کی طرف بھی اور حضور کی طرف بھی۔ تو بات یہ بنی کہ اللہ نے جب کلام فرمایا تو اس کا محبوب سننے والا تھا، اور جب محبوب گفتگو فرما رہے تھے تو اللہ سننے والا تھا، دوسرا کوئی تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تو یہاں پر عرش سے لامکان تک کے سفر کا بیان فرمایا۔ اسی آیت میں اللہ نے ان تینوں سفر کا ذکر فرما دیا ہے، سبحان اللہ، اسی آیت میں فرما دیا ہے کہ یہ اندھے ہیں، عقل کے اندھے جنہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور رہی بات صراحت کے ساتھ بیت الحرام سے بیت المقدس تک کے سفر کا کیوں ذکر فرمایا، وہ اجمالاً کیوں رکھا، تفصیل کے ساتھ عرش کے سفر کو کیوں نہیں ذکر فرمایا، لامکان کے سفر کا ذکر کیوں نہیں فرمایا، صرف بیت الحرام کا ذکر حضور نے بھی جب کفار و مشرکین جب آپ نے بیان فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے یہی فرمایا کہ میں رات کے قریب حصے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر طے فرمایا۔ یاد رکھیں، تو اس میں بڑی حکمت تھی۔ اللہ رب العزت کو بخوبی معلوم ہے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں، پوچھنے والے پوچھیں گے کہ اتنی قلیل مدت میں رات کے ایک مختصر حصے میں اتنا لمبا سفر تم نے کیسے طے کیا؟ اور وہ اعتراض کریں گے، اب میرے محبوب کو پوچھیں گے، اور یہ پوچھیں گے تو دنیا کی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آسمان تو یہ دیکھے نہیں، لامکان کا تو سفر انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہ پوچھیں گے کس کے بارے میں؟ بیت المقدس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اور بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے فاصلہ ہے، اور اس میں کون کون سی چیزیں اس کے درمیان آتی ہے اس کو وہ دیکھے ہوں گے، کیونکہ مشاہدات عالم جسمانیت میں ہے، ان ساری چیزوں کا کفار و مشرکین نے بارہا مشاہدہ کیا تھا، اور انہوں نے سفر بھی کیا تھا بیت المقدس کا، بارہا ان کے نگاہوں نے اس راستے کو دیکھا بھی تھا، بیت المقدس کے چپے چپے سے خطے خطے سے وہ واقف بھی تھے۔ اس لیے حضور نے یہ ذکر فرمایا، قرآن میں بھی تفصیلاً اتنا ہی ذکر ہے، اس لیے رب جانتا تھا کہ یہ اعتراض کریں گے اور میرے محبوب کو ضرور پوچھیں گے، علامتیں پوچھیں گے، ذرا اے محمد ذرا یہ بتاؤ راستے میں کون کون سی چیزیں پڑتی ہے، فلاں شہر کہاں آباد ہے، فلاں بستی کون سے علاقے میں ہے۔ اور یہ بھی کفار و مشرکین جانتے تھے بخوبی کہ حضور اپنی زندگی میں کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا اس وقت، یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد عربی نے کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا ہے، ہم تاجر ہیں، ہم جایا کرتے تھے، ہمیں معلوم ہے۔ سارے کفار مکہ بڑے بڑے جو تاجر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور جو حضور کی دشمنی میں رات دن ایک کر دیا تھا، انہوں نے اعتراض کیا ہے، محمد تم نے تو بیت المقدس کا سفر
ذرا آپ یہ بتاؤ کہ فلاں مقام کہاں ہے، فلاں بستی کہاں آباد ہے، فلاں کھیڑا کون سے علاقے میں پڑتا ہے، فلاں جگہ کیا آباد ہے، فلاں باغات کہاں ہے، اور بیت المقدس کا ایک ایک نشانیاں پوچھنے لگے کہ فلاں چیز کہاں ہے، بیت المقدس کا سارا لکھا، اور حضور ان کے ہر ایک سوال کا جواب دیتے رہے، ساری چیزوں کا جواب انہیں دیتے رہے، اس لیے کہ یہ عالم مشاہدات میں سے ہے۔ کفار و مشرکین نے دھرتی کے انسانوں نے آسمانوں کو نہیں دیکھا تاکہ وہ آسمانوں کے بارے میں پوچھے، کیونکہ اگر بتا بھی دیتے حضور، اگر پوچھ لیتے آسمانوں کے بارے میں اور حضور بتا بھی دیتے تو یقین کیسے کر لیتے، دیکھا نہیں ہے۔ اور یہاں پر شبہ ہوتا کہ جھوٹ بول رہا ہے محمد، یہ کہہ سکتے تھے کفار مکہ، اور یہاں جھٹلانے کا کوئی چانس ہی نہیں، کیونکہ ہر کافر دیکھا ہوا تھا بیت المقدس، اور راستے کے تمام چیزیں ان کے نگاہوں میں موجود تھے، اور راستے کے بارے میں علامتیں پوچھ رہے تھے، مصطفیٰ بتا رہے تھے، بیت المقدس کی نشانیاں پوچھ رہے تھے، حضور انہیں بتا رہے تھے، اور ہر ایک سوال پر حضور کا جواب سن کر کے کہتے محمد تم ٹھیک کہہ رہے ہو، محمد تم صحیح کہہ رہے ہو، محمد تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو یہ ان کا اعتراض کرنا ہی کافروں کا کہ معراج کے حق ہونے کی دلیل بن گئی، سبحان اللہ، معراج کے حق ہونے کی دلیل بن گئی۔ اسی لیے اگر خواب میں معراج ہوتی تو خواب میں انسان کیا کیا نہیں دیکھتا ہوتا، بمبئی گیا تھا میں پرسوں خواب میں، کون تو جھٹلائے گا اسے، انکار کرے گا، کیسے کہتے ہیں بولے گا۔ اگر ہم خواب کی بات یہ کہیں کہ ہم گونا گھوم کے آئے کل رات کی خواب میں، تو کون ہے پاگل سے پاگل آدمی بھی نہیں گیا جھوٹ ہو سکتا ہے، خواب میں آدمی کا عقل نہیں گھومتا ہے، اس پر اعتراض کا کوئی سوال ہی نہیں، اندر کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ اگر حضور کو خواب میں معراج ہوئی ہوتی، وہ مکہ کے کافر اتنے پاگل نہیں تھے کہ خواب کی بات پر اتنا معاملہ مچا تھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں خواب میں دیکھا ہے، حضور نے یہی فرمایا میں نے جسم اور جسمانیت کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ بیداری کے عالم میں سفر کیا ہے، تبھی تو اعتراض کیے، ورنہ اعتراض کا کوئی محل ہی نہیں تھا۔ تو ان کا اعتراض کرنا ہی معراج کے روح اور جسم کے ساتھ ہونے کی بین دلیل بن گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور کی ذات کی تین شان ہیں۔ ایک شان حضور کی جسمیت ہے، بشریت جسے کہتے ہیں، بشریت، اور دوسری حضور کی شان جو ہے نورانیت ہے، اور تیسری محمدیت۔ حضور کی ذات کی تین شان ہیں، اور معراج میں سفر کے بھی تین حصے ہیں، اور معراج میں حضور کے ہر شان کو عروج بخشنا مقصود تھا، عروج بخشنا مقصود تھا، یعنی حضور ہر شان میں تمام سے ممتاز و اعلیٰ ہو جائے، سب سے اعلیٰ ہو ہر اعتبار سے۔ حضور کی ذات کی تین شان، ایک بشریت، ایک نورانیت، تیسری محمدیت۔ اور بشریت کا تقاضا عالم مشاہدہ، بشریت حضور بشر بن کر کے تشریف لائے، بشریت کا تقاضا ہے حضور کھاتے ہیں، بشریت کا تقاضا حضور پیتے ہیں، بشریت کا تقاضا ہے حضور نے شادی کی، بشریت کا تقاضا حضور کی اولاد ہوئی، بشریت کا تقاضا حضور کسی کے باپ ہے، بشریت کا تقاضا ہے کہ حضور کسی کے شوہر ہے، حضور کسی کے دادا ہے، کسی کے نانا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے، یہ بشریت ہے۔ اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا یہ پورا عالم عالم اجسام ہے، عالم اجسام، جسے عالم اجسام مشاہدات بھی سے کہا جاتا ہے، عالم مشاہدات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر فرما کر کے حضور کے عالم، یعنی حضور کی وہ شان جو بشریت ہے، بشریت کی شان کو دوبارہ فرما دیا، اس کی بشریت کی شان کو، بشریت کو عروج و ارتقا کیا، اور پھر حضور کی وہ شان جو نورانیت ہے، مسجد حرام سے عرش تک،
نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نورانیت کی شان کو بھی تمام سے دوبارہ فرما دیا۔ مسجد اقصیٰ سے لے کر کے عرش تک کا سفر فرما کر کے وہاں پہنچا کر کے تمام فرشتوں پر فوقیت پر، کیونکہ یہ عالم نورانیت بھی ہے، عالم نورانیت کو بھی یعنی حضور کی جو شان نورانیت ہے اس شان کو بھی عروج بخشا، جو بشریت ہے اس شان کو بھی عروج بخشا۔ اب آخری شان محمدیت ہے، اور شان محمدیت ہے کیا؟ شان محمدی خلاق کائنات کے حسن و جمال کا مظہر عطم، اللہ رب العزت کے حسن اور قدرت اور اس کی شان کا مظہر عطم ہے حضور، مظہر عطم کامل مظہر ہے۔ اور اللہ نے اس شان کو بھی عروج بخشا، عرش سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کا سفر فرمایا۔ یہ سفر طے فرما کر کے حضور کی شان محمدیت کو بھی وہ عروج و ارتقا بخشا۔ حضور کی تین شانیں ہیں، اور اللہ نے معراج میں ان تینوں شانوں کو عروج و ارتقا اور بلندی بخشی، تینوں شانوں کو عروج و ارتقا بلندی بخشی۔ اس لیے کہ معراج سے مقصود ہی یہ تھا کہ حضور کی ہر شان کو دوبارہ فرما دیا جائے، اور آپ کے شان کے مقابل کسی کی شان نہ ہو، کسی کی شان نہ ہو، ہر شان کی حضور کی ہر شان کو دوبارہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک تو لفظ سبحان فرمایا، سبحان فرما کر قیامت تک آنے والے تمام اعتراضات کا دروازہ ہی بند فرما دیا۔ اب کوئی بے وقوف انسان بھی اعتراض نہیں کر سکتا، اگر وہ اعتراض کرے گا تو اللہ کی قدرت میں نقص نکال رہا ہے، اللہ کی قدرت میں نقص نکالا۔ اللہ کی ذات سے بھی کیا یہ بعید ہے کہ اپنے محبوب کو اتنے کم مدت میں اتنا لمبا سفر طے فرمائے، اتنے لمبے سفر پہ لے جائے، تو اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کہہ کر کے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے پر جو قادر ہے، ہو جا کہہ دینے سے پوری دنیا ہو جائے، کیا اس ذات سے یہ بعید ہے؟ اس ذات پر کوئی اعتراض کر سکتا؟ اللہ کی ذات سے بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے تو ہر اعتراض کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدہ فرما عبد، رسولہ نبیہ نہیں فرمایا۔ اس میں عظیم نقطہ ہے بڑا، کہ عبد ہی، عبد کہتے ہیں بندے کو، اللہ نے یہاں پر نبی ہی رسول ہی کیوں نہیں فرما، بندہ کیوں فرما؟ اپنے بندے خاص کو لے گئے۔ بندے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندہ، ایک ہے عبد رقیق، ایک ہے عبد عابد، ایک ہے عبد معصوم۔ تین طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ عبد رقیق جو کسی کا مکمل طور پر غلام ہو اور مکمل طور پر اپنے آقا کے قبضے اور تصرف میں ہو، اسے عبد رقیق کہتے ہیں۔ دوسرا بندہ ہے عبد عابد۔ عبد عابد بھاگے اپنے آقا سے جو ہے وہ چھڑا کر کے بھاگ گیا ہو، کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا، اپنے آقا سے جدا ہو گیا، بھاگ کر چلا گیا، جسے بھگوڑا غلام کہتے ہیں، اسے عبد عابد کہا جاتا ہے۔ تیسرا غلام ہے عبد معصوم۔ عبد معصوم وہ غلام ہوتا ہے جو آقا کی ملکیت میں ہوتا ہے، لیکن آقا اس کے علم اور ہنر، اس کی دانائی، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر کے اپنے مال میں تصرف کا اختیار کیا ہو، یہ کہا ہو کہ تم بہت ہوشیار ہو، بہت چالاک ہو، میرا تجارت میری تم سنبھال سکتے ہو، تمہارے پاس بہت ساری خوبیاں ہیں، لہٰذا تم میرے کاروبار کو سنبھالو، تمہارا خریدنا میرا خریدنا ہے، تمہارا بیچنا میرا بیچنا ہے، تمہارا دینا میرا دینا، تمہارا دینا میرا دینا۔ اسے عبد معصوم کہا جاتا ہے، اسے عبد معصوم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر عبد سے کون سا عبد مراد ہے، اور عبد فرمانے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو
یا ایک تو نقطہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات کو دیکھ کر کے ان کی قوم نے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، بہت سارے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی کمالات کو دیکھ کر، ان کے معجزات کو دیکھ کر کے ان کی امت نے انہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں عبد ہی ذکر فرما کر یہ بتا میرا محبوب اس شان کا مالک ہے کہ میں نے میرے اپنے محبوب کو وہ افادے، وہ بلندیاں، وہ فوقیتیں دی ہے جو کسی بھی نبی کو نہیں عطا فرمایا، اس کے باوجود یہ بندہ ہی ہے، بیٹا نہیں ہے۔ ان کا بھی رد کرتے جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے، ان کے چند معجزات کو دیکھ کر کے یہاں میرا محبوب سراپا معجزہ بن کر کے پھر بھی بندہ ہے، پھر بھی بندہ ہے، تو یہ خدا نہیں ہو گیا، بندہ ہی ہے، اور بندہ کامل ہے، اور ایسا بندہ کامل عبد رقیق بھی نہیں۔ عبد رقیق تو وہ ہوتا ہے کسی چیز کا اختیار نہیں، جیسا کہ عام مومنین اللہ کے عبد رقیق بھی شمار ہوتے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت، ہم اللہ کے تصرف میں اللہ ہمارے ساتھ جو بن چاہا کر سکتا ہے، تو ہم عبد رقیق ہیں۔ اور کفار و مشرکین عبد عابد بھگوڑے غلام ہیں، اللہ ہی کے بندے ہوئے بھاگے ہوئے، کفار و مشرکین آ گئے عبد عابد میں، اور عبد معصوم میں انبیاء اکرام، خاص اولیاء اعظام، یہ عبد معصوم میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایسے بندے ہیں، اللہ نے ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں اختیارات اور تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ ان کے اللہ کے بنائے ہوئے اس عالم میں وہ تصرف کر سکتے ہیں، اللہ کے اذن سے جسے چاہے وہ کچھ دے سکتے ہیں، جس کا چاہے اس کا چھین سکتے ہیں، دولتیں بانٹ سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، مصیبتیں دور کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ عبد معصوم ہیں، اور محمد رسول اللہ تمام تر عباد معصوم بھی سب سے بڑھ کر کے عبد معصوم ہے، حضور سب سے بڑے عبد معصوم ہیں، اس لیے کہ جو اختیارات اور جو تصرفات اللہ نے حضور کو دیے ہیں، کسی ولی اور کسی نبی کو، کسی رسول کو وہ اختیارات و تصرفات نہیں عطا فرمائے۔ تو یہاں پر عبد سے عبد معصوم، اختیار شدہ بندہ، تو یہ عبد ذکر کرنے میں حکمت ہے کہ اتنے عروج و ارتقاء پر کے باوجود میرا محبوب بندہ ہی ہے، خدا نہیں ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس میں عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا، یہودیوں کا بھی رد ہو گیا جو انبیاء کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن حضور اکرم سراپا معجزہ ہونے کے باوجود وہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام چند معجزات کی وجہ سے کیسے خدا کے بیٹے ہو؟ سر سے لے کر پیر تک ہر ادا حضور کی معجزات تھی، پھر بھی اللہ کے بندے رہے، تو پھر حضرت عزیر چند معجزات کی وجہ سے کیسے خدا کے بیٹے ہو گئے؟ عیسائیوں کا بھی رد کر دیا گیا، یہودیوں کا بھی رد کر دیا گیا کہ حضور سراپا معجزہ ہونے کے باوجود اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ عقیدہ بھی دیا ہے، سبحان اللہ، اور حضور عبد ہے، عبد معصوم، اللہ نے آپ کو وہ اختیار کلی عطا فرمایا، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ سکتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ تو حضور کس اختیار کی دستے رسالت میں اللہ نے تمام عالم کی کنجیاں عطا فرما، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے فرمائی ہیں، اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ ہی کا مال ہے، تقسیم کرنے والے حضور ہیں۔ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جو کچھ بڑھ رہا ہے وہ حضور ہی کے ہاتھوں سے
بازی. سبحان اللہ. تو یہ تیز رفتار سفر کا نام معراج ہے. اور تیز رفتاری بھی آپ نے سن لیا کہ انسانوں نے ایسے انسان ہیں کہ ایسی مشینیں انہوں نے تیار کر لی کہ تیز رفتاری کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر اللہ نے بزرگان دین اولیاء کاملین کو اپنے مخصوص بندوں کو وہ تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ منٹوں میں وہ یہاں رہتے ہیں تو وہ منٹوں میں ادھر ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے تصرفات ہیں. جیسا کہ آپ نے حضرت جبرائیل کی تیز رفتاری کو دیکھا, حضرت عاصم ابن برقیہ کی تیز رفتاری کو آپ نے دیکھا کہ حضور کا مقام و منصب ان سے بہت عرفان و اعلیٰ ہے. جب غلاموں کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے تو حضور تو ان سب کے آقا ہے. تو آقا کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب ایک عام انسان کی تیز رفتاری بنائی ہوئی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے تو حضور تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں اور اپنے معصوم ہیں. ایسے اپنے معصوم ہر چیز پر اللہ رب العزت نے حضور کو اختیار دے دیا. تو پھر ایسے اپنے معصوم کی تیز رفتاری کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو قرآن کی ان آیات بھی جہاں پر صراحت کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر ہے, اجمالاً مسجد حرام مسجد اقصی سے عرش تک کے سفر کا بھی ذکر ہے, اور اجمالاً عرش سے لے کر نامکا تک کے سفر کا بھی اجمالاً ذکر فرما دیا ہے. بس غور کرنے کی صرف ضرورت ہے. اگر ایمان و ایقان کے ساتھ ان قرآن کی آیتوں میں تھوڑا بہت غور کر لیا جائے تو پورا سفر کا معمہ سمجھ میں آئے, معراج کا معمہ سمجھ میں آ جاتا ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس سفر معراج کے دوپہر میں مولا تعالیٰ ہم تمام کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما دے. معراج کے دودھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر میں آج کی شب کی برکتوں رحمتوں سے عالم اسلام کے تمام تر سنی مسلمانوں کو مستفید و مستفید فرمائے, اور پروردگار عالم آج کی شب کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. معراج کے خصوصی فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ وما علینا